نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ناؤن کی 4 پراپرٹیز ہیں۔ پہلی پراپرٹی جینڈر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم دوسری پراپرٹی ٹائپ پڑھیں گے۔ ناؤنس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ ناؤن یا تو پراپر ہوتے ہیں یا تو کامن۔ پراپر ناؤن کو عربی میں اسم معرفہ کہتے ہیں اور کامن ناؤن کو عربی میں اسم نکیرہ کہتے ہیں۔ کامن ناؤن سے مراد کوئی بھی عام اسم، مثلاً اے گرل، اے بک، اے ماسک، ایک لڑکی، ایک کتاب یا ایک مسجد۔ پراپر ناؤن خاص اور اسپیسیفک ہوتے ہیں، مثلاً مریم، دی بک، دی ماسک۔ پراپر ناؤن کی 7 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 ورڈز ود الف لام، لام التعریف۔ نمبر 2 اسپیسیفک نیمز، اسم علم۔ نمبر 3 پروناؤنز، اسم ضمیر۔ نمبر 4 پوائنٹرز، اسم اشارہ۔ نمبر 5 اسم موصول، کنیکٹرز۔ نمبر 6 the one being called، اسم منادا۔ نمبر 7 if مضاف الیہ is معرفہ then مضاف is also معرفہ۔ انشاءاللہ ان 7 کیٹیگریز کو ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ آج ہم صرف پہلی 3 کیٹیگریز کور کریں گے۔ پہلی کیٹیگری ہے ورڈز ود الف لام، لام التعریف۔ یہ وہ ناؤنز ہیں جن کے شروع میں الف لام لگا کر انہیں پراپر بنایا جاتا ہے۔ جب اسم کے شروع میں ال آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ انگلش میں دی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب اسم ال کے ساتھ آتا ہے تو وہ تنوین نہیں لے سکتا۔ تنوین سے مطلب 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، فتحتین، کسرتین، ضمتین۔ اس بات کو اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کہنا چاہتے ہیں دی مسلم تو ہم المسلم کہیں گے۔ المسلمن کہنا غلط ہے کیونکہ ال اور تنوین کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینے کے لیے کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ یہ کچھ کامن ناؤنز کی لسٹ ہے جن کے آخری حرف پر تنوین ہے۔ چلیں ان کو پراپر ناؤنز میں چینج کرتے ہیں۔ کتابن مطلب اے بک، الکتاب مطلب دی بک، قلم اے پین، القلم دی پین، وحی اے ریویلیشن، الوحی دی ریویلیشن۔ میں نے لاسٹ لیٹر کی تنوین کو سنگل حرکت میں چینج کر دیا اور شروع میں ال لگا دیا۔ آپ ویڈیو کو پاز کر کر باقی تمام ناؤنز کو پراپر بنائیں اور ان کی ٹرانسلیشن بھی کریں۔ آپ اپنے آنسرز کو اس سے میچ کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کے تمام جواب صحیح ہوں گے۔ آئی ہوپ آپ کو پہلی کیٹیگری پراپر ناؤن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ وہ ناؤنز ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف لام یعنی لام التعریف آتا ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری پراپر ناؤنز کی ہے اسپیسیفک نیمز یعنی اسم علم۔ اس کیٹیگری میں لوگوں کے نام اور جگہوں کے نام شامل ہیں، مثلاً عائشہ، مکہ، حمزہ۔ اس آیت میں ہم 3 چیزوں کی نشاندہی کریں گے۔ نمبر 1 کامن ناؤن، نمبر 2 ورڈز ود الف لام اور اسم علم یعنی اسپیسیفک نیمز۔ اس آیت میں پہلا ناؤن لفظ جلالہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے تو یہ اسپیسیفک نیم ہوا۔ نیکسٹ ورڈ ظلل، یہ کامن ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے۔ الغمامی، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے شروع میں الف لام ہے تو یعنی یہ پراپر ناؤن ہوا، ورڈز ود الف لام۔ الملائکۃ، یہ بھی ورڈز ود الف لام کی کیٹیگری میں شامل ہوگا اور
پراپر ناؤن ہوگا. الامرو یہ بھی ورڈز ود الف لام. الامورو یہ بھی ورڈز ود الف لام. نیکسٹ آیت میں بھی ہم یہی تینوں چیزیں اسپاٹ کریں گے. بنی اسرائیل یہ اسپیسیفک نیم ہے، اسم علم. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. پھر آیتن یہ کامن ناؤن ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے. بینتن یہ بھی کامن ناؤن ہے کیونکہ اس پر بھی تنوین ہے. العقاب اس کے شروع میں الف لام ہے تو یہ بھی ورڈز ود الف لام کی کیٹیگری میں آئے گا. پراپر ناؤن کی تھرڈ کیٹیگری پروناؤنز یعنی اسم ضمیر ہے. پروناؤنز ناموں کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلاً ہی، شی، یو، می، دے. تمام پروناؤنز پراپر ہوتے ہیں اور پروناؤنز کی دو ٹائپس ہیں، انڈیپینڈنٹ پروناؤنز اور اٹیچڈ پروناؤنز. آج ہم صرف انڈیپینڈنٹ پروناؤنز پڑھیں گے. ٹوٹل انڈیپینڈنٹ پروناؤنز 14 ہیں. ہوا ہی، ہما both of them, hum all of them. Hiya she, huma both of them, hunna they feminine. Anta you masculine, antuma you two, antum all of you masculine. Anti you feminine, antuma you two, antunna all of you feminine. Ana I, nahnu we. یہ 14 پروناؤنز آپ اچھے سے یاد کر لیں کیونکہ یہ قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اب قرآن کی کچھ آیتیں جن میں یہ پروناؤنز یوز ہوئے ہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Say he is Allah who is one. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ But it is an honored Quran. ہوا یہاں پر قرآن کے لیے یوز ہوا ہے اور اٹ کے معنی میں آیا ہے. یہ پروناؤنز لیونگ اور نان لیونگ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. When both of them were in the cave, when he said to his companion, don't grieve, indeed Allah is with us. یہاں پر ہما پروناؤن آیا ہے، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کین یو گیس یہ کن دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو غار میں تھے؟ ان میں سے ایک نے اپنے کمپینین سے کہا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. الذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ But those who disbelieved in our signs, they are the companion of the left. اس آیت میں پروناؤن ہم یوز ہوا ہے اور یہ پلورل کے لیے آتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر Peace it is until the emergence of dawn. ہیا یہاں پر کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ قدر، اور اس میں لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے اور لیلۃ تا مربوطہ بے اینڈ ہوتا ہے اس لیے وہ فیمینن مؤنث ہے. اس آیت میں ہیا لیلۃ کے لیے آیا ہے. نیکسٹ ایگزامپل هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم These are my daughters, they are purer for you. یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں. یاد ہے یہ بات کس نے کہی تھی کس کو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی. یہاں پر ہنہ پروناؤن یوز ہوا ہے جو بہت ساری عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں. ہنہ یہاں پر ونس اگین بہت ساری عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ابھی تک آپ نے جو قرآنک ایگزامپلس دیکھیں وہ تھرڈ پرسن کے لیے تھی.
اگلی کچھ مثالیں ہم سیکنڈ پرسن کی دیکھیں گے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں. انتا سیکنڈ پرسن سنگولر اور میسکولن کے لیے یوز ہوتا ہے. بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون. اس آیت کا میں ترجمہ پیچھے سے کرتی ہوں اور آپ گیس کیجئے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہیں گے. جی آپ نے صحیح گیس کیا، یہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. چونکہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہاں پر انتما آیا ہے. وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اور نہ تم سب اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. انتم پلورل اور سیکنڈ پرسن میسکولن کے لیے یوز ہوتا ہے. اب کچھ ایگزامپلس فرسٹ پرسن کے لیے. فقال انا ربکم الاعلی. تو اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ فرعون نے کہا تھا. قال انا خیر منہ. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. نحن یعنی کہ ہم. اس آیت میں فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس لیے انہوں نے نحن کا ورڈ یوز کیا. آئی ہوپ آپ نے یہ لیسن انجوائے کیا. آل دا ویری بیسٹ ود میمورائزنگ آل دا 14 pronouns. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.